خوش آمدید ٹو دا سیکنڈ سیگمنٹ آف آور سیشن. اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ دس از سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز اس میں ہم بات کریں گے کہ ہم شیپنگ ایسپریشنز اینڈ فوکس ڈیورنگ کالج ایجوکیشن. کہ اب بچہ جو ہے وہ کیسے اپنی راہ کا تعین کرے اس شاہراہ کا جس پہ اس نے عمر بھر چلنا ہے. اچھا سہیل صاحب، اس میں جو ہے نا ایک بڑا دلچسپ سوال میں کرنا چاہوں گا. یہ ہر پیرنٹ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اسکول کے بعد ظاہر ہے کالج لائف ہوتی ہے، تو وہ کس سبجیکٹ کا یا کس پاتھ کا انتخاب کرے، یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں جس طریقے سے تعلیم کو بریک ڈاؤن کیا گیا ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری اور اس طریقے سے، تو میں سمجھتا ہوں جیسے اس کی پرائمری ایجوکیشن مکمل ہوتی ہے تو والدین کو اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے رجحان کے بارے میں بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں شعبے کا تعین کلاس 9 میں آ کر ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو ایک سٹیپ پیچھے سے ہم بات شروع کریں گے، لیکن ایک دم سے آپ اس کو 9th میں کہیں ہاں بھائی کیا بنو گے، تو وہ ایک بڑی آکورڈ سی صورتحال ہے، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے شاعر، پینٹر یا اس طرح کی بننی بات ہے. ہر کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر، انجینئر یا آج کل کمپیوٹر یا اے آئی کی باتیں ہو گئی ہیں تو اس طرف سے بات کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو 7th اور 8th ہے یہ بہت عام ہے. یہاں وہ وقت ہے کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کا رجحان جانیں اور پھر یہ طے کریں کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے اور اس میں اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی پسند کا سبجیکٹ چوز کر سکے. اس میں نا ایک بہت کامن ایک پرابلم جو پیرنٹس فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو ایک پارٹیکولر، اگر جیسے اس فیملی میں خاندانی پیشہ ہے کوئی، چاہے وہ انٹرپرینیورشپ ہو یا جیسے ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، تو ہر پیرنٹ کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا بھی بالکل تیار ہے ڈاکٹری کرنے کے لیے، یا اس کو زبردستی، اگر اس کو بایولوجی نہیں بھی پسند تو اس کو زبردستی بٹھاتے ہیں کہ تم نے بایولوجی ہی پڑھنی ہے یا تمہیں فلاں ایک سبجیکٹ ہی لینا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کیا درست عمل ہوگا پیرنٹس کا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ درست عمل ہو. پہلے تو میں اسٹریٹ اوے یک سطری اس کا جواب دے دوں، کیونکہ میں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ بر صغیر کا جو اگر ہم دیکھیں جس نے پہلا 10,000 رن کیے وہ سنیل گاوسکر تھا. اس کا بیٹا روہن گاوسکر دوسرا گاوسکر نہیں بن سکا. سیم گوز فور ٹنڈولکر. ٹھیک ہے، شعیب محمد بھی حنیف محمد کے قریب تر نہیں پہنچ پائے، یقیناً انہوں نے ٹیسٹ کھیلا. تو اصل میں ہوتا کیا ہے، جہاں سے میں شاید بات کا آغاز کرنا چاہوں گا، کہ والدین اپنی تشنہ خواہشات جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ذریعے پوری کرنا چاہتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ جب میں اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول لوں تو شاید میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، میں انجینئر بنوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے بچے کی خواہش ہو. کیونکہ میں اس میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے سمر کیمپ کا انتظام کیا اور آئی پیڈ اے ویری گڈ اماؤنٹ میریٹ میں، اور اس میں سوئمنگ اور دنیا جہان کی چیزیں تھیں. مجھے بہت شوق تھا اپنے وقت میں نہیں سیکھ سکا. تو پتہ چلا کہ ان کی تو بالکل خواہش نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے کہ چھٹیوں میں بھی جو ہے میں ان کو صبح بھیجتا ہوں اور یہ سب کچھ. اور آپ کی دل جبئی میں کوئی کمی نہیں تھی، آپ کے اس شوق میں کوئی کمی نہیں تھی، جبکہ بچوں نے آلٹرنیٹیولی اس کو ریئیکٹ کیا اس کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ اپنی تشنہ خواہشات کو اپنے بچوں پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے. ان کو خود اپنے جو فیل ہے اس کو چوز کرنے دینا چاہیے، اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو، کیونکہ دیکھیں ان کو بہت مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ پھر ایک بڑا مزے کی بات ہے کہ جب بچہ فیل چوز کرنے پر آتا ہے وہ زندگی کے کس فیز میں ہوتا ہے. کیونکہ عموماً جیسے میں نے کہا 9th 10th میں لیا اور پھر اب کالج کا اس نے سلیکشن کرنا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ ایک بچے سے، ایک لڑکے سے مرد بن رہا ہے، اسی طرح ایک بچی سے وہ لڑکی بن رہی ہے. اس میں دنیا جہان کے ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، اس کے اندر جسمانی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور جس کے نتیجے میں اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کے اطوار میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، اس کو غصہ بہت زیادہ آنے لگتا ہے. اچھا، ہمارا جس قسم کا گھریلو ماحول ہے اس میں ماں تو بہت جلدی بیٹی کی سہیلی بن جاتی ہے اور اس کو وہ زندگی کے اسرار و رموز اور نزاکتیں سکھاتی ہے، اور وہ بچی جو ہے وہ ماں سے بہت کمفرٹیبلی اپنی باتیں ڈسکس کر لیتی ہے. ایک عجیب سا پردہ ہے باپ اور بیٹے میں. ہمارے یہاں ہم نہیں اس کا اندازہ کر سکتے کہ ایک تولیدی صحت کے بارے میں باپ اپنے بچے سے بات کرے یا اپنے بیٹے سے بات کرے. تو وہ ایک بڑا گیپ ہوتا ہے، اور اس میں وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ ادھر ادھر سے وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں مسائل ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پہ سب سے زیادہ جو اس کا ہاتھ تھامنے کی، ہینڈ ہیلڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ باپ کی طرف سے، اس کی پرسنل لائف میں بھی اور اس کی پروفیشنل لائف کی
راہ کے تعین میں بھی اس کو اس وقت سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، ایک اس میں ایک اور بھی بڑا چیلنج ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جب وہ ٹین ایج سے اپنے اگلے فیز میں جانے لگتا ہے تو اس کو کچھ ایسی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں کیونکہ اس کے پاس گائیڈنس نہیں ہوتی والد صاحب کی طرف سے. تو جیسے کہ اسموکنگ ایک بہت اٹریکشن والی چیز لگتی ہے، یا اور ایسی چیزیں جو معاشرتی برائیاں ہیں ان سے وہ بہت زیادہ اس کو لگاؤ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں کہ اس کو یہ ویوڈلی یا کلیئرلی بتا سکیں کہ بھائی ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے؟ اچھا، میں نے پھر کہا، پھر جیسے میں پہلے سیشن میں بھی اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ نے فاؤنڈیشن ڈالی ہے، آپ نے تعلقات ڈالے ہیں تو وہ ہے. اب یہ دیکھیے سائیکالوجسٹ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی لڑکا اسموکنگ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ بتانا چاہتا ہے میں بڑا ہو گیا. اب اگر اس کو آپ اپنے گھر میں اور اس کو باور کرا دیں، اس کو ذمہ داریاں دیں اور اب کہ نہیں اب تو سلیم، امجد، اقبال جو بھی بچے کا نام ہے یہ بڑا ہو گیا، یہ ذمہ دار ہو گیا ہے، اور اس کو خود سے یہ باتیں کریں. جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے بھی ہوں اور اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو ان سے اسی طرح بات کی جائے جس طرح بڑوں سے کی جاتی ہے. ان کی بات کا مذاق نہ اڑایا جائے، ہنس کے نہ ٹالا جائے، تو وہ ایک ذمہ داری محسوس کرتے ہیں. اگر والد اور بچے کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہوگا، میں پھر اس کو ایک دفعہ اور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کے درمیان اعتماد بہت ضروری ہے. اگر وہ اعتماد کا رشتہ ہوگا تو والد جب یہ بتائے گا کہ بیٹا یہ دیکھو بہت بری چیز ہے، جیسے میں نے زندگی میں کبھی اسموکنگ نہیں کی اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے تینوں بیٹوں میں سے کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا، اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، میرے والد صاحب نے عمر بھر اسموکنگ کی، اب بھی کر رہے ہیں، اور بہت ینگ ایج سے شروع کی. somehow مجھے وہ اسموک کی جو اسمیل تھی وہ نہیں پسند آئی. میں نے بڑے طریقے سے اپنے بچوں کو بتایا کہ دیکھو یہ بو آئے گی آپ میں سے، اور آپ محفل میں جا کے بیٹھو گے تو لوگوں کو نظر آئے گا کہ بو کہاں سے آ رہی ہے، تو آپ چاہو گے کہ آپ میں سے بو آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم بالکل نہیں چاہیں گے. تو میں نے کہا باقی مرضی ہے، اور یہ ایک ایسی عادت، ایک ایسی لعنت ہے جو ایک دفعہ داخل ہو گئی پھر جائے گی. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ والدین کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنا جو کہا ہے وہ ڈائریکٹیو کی صورت میں انفورس نہیں کرانا چاہیے، بلکہ کرسٹل کلیئر کر کے سامنے برائی اور اچھائی پیش کر دینی چاہیے تاکہ وہ خود اچھائی کی طرف اس کا رجحان ہو جائے. اس طرح سے آپ اس کو قائل کریں کہ وہ ٹورڈز اچھائی چلا جائے، نہ کہ یہ کہ آپ زور زبردستی یا ڈانٹ ڈپٹ کریں جس پہ وہ الٹیمیٹلی میں بھی یہ ہو کہ وہ آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دے یا چھپانا شروع کر دے. بالکل صحیح. بلکہ میں پھر ایک قدم پہ اور آگے جا کے بات کروں گا کہ وہ جو بھی چیز آپ پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ آپ میں نظر آنی چاہیے. دیکھیں، میں ایک قاعدہ گھر میں بناؤں، جو کہ بہت سارے ہمارے سب کے گھروں میں اپنے اپنے قاعدے ہوتے ہیں، اور میں خود کہوں کہ نہیں میرے پاس ویٹو پاور ہے، تو پھر گھر کا وہی حال ہوگا جو آج اقوام متحدہ کا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا، تماشا بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں. تو وہ ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات کو سنجیدگی سے لیں تو وہ یہ دیکھیں کہ جو آپ ان کو باتیں بتا رہے ہیں وہ آپ اپنے آپ پر بھی اپلائی کرتے ہیں اور آپ خود بھی اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، اور جو قدغن آپ ان پہ لگانے جا رہے ہیں وہ پہلے آپ نے اپنے آپ پہ لگائیے. اچھا، لاسٹلی ایک سوال ہے کہ اگر ایک بچے نے جیسے 11th گریڈ میں کوئی ایک ٹاپک یا انتخاب کر لیا ہے، جیسے کہ انجینئرنگ کے سبجیکٹس اس نے لے لیے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیا ہے اور وہ اس میں چل بھی رہا ہے، لیکن اب ہاف وے میں اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ سبجیکٹ تو میں نے غلط انتخاب کر لیا، تو اس سے ظاہر ہے کہ اب وہ کشمکش میں آ جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھے. اب پیچھے مڑنے کا راستہ نہیں ہے، اگر پیچھے جاتا ہے تو اپنے ہی دوستوں سے، یاروں سے دور ہو جاتا ہے یا اس مین سٹریم سے ہٹ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر ڈیورنگ دی کورس اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ سبجیکٹ میرے لیے نہیں تھا، یہ پاتھ میرے لیے نہیں تھا، اب اس کی رہنمائی کیسے کی جائے اور وہ کیا کرے ایسی صورت؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ بہت سارے بچے، اور میں پرائیویٹلی آپ سمجھ لیں کریئر کاؤنسلنگ بھی دیتا ہوں، تو میرے پاس تو ایک میرے اپنے چھوٹے بھائی کا دوست، اس نے اپنا چھوٹا بھائی میرے پاس بھیجا جو MBBS کر چکا تھا. اچھا. اور اس کے بعد اس کو لگا کہ مجھے ڈاکٹر نہیں بننا تھا. اوہو، اچھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہاں ان کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں، اس کے بجائے چونکہ کام ہمیں عموماً 35-36 سال سے لے کے 40 سال تک، اور اگر آپ پروفیشنل ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو شاید تادم مرگ جب تک آپ کی صحت آپ کو اجازت دے رہی ہے آپ وہ کام کرتے ہیں.
تو وہاں پہ کوئی جلدی کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ یہاں بھی پھر فوراً آپ اس کی ڈسپلن چینج کرنے کی بات نہ کریں, اس کو پورا موقع دیں. وہ بعض اوقات ایک جذباتی فیصلہ کسی ایک ٹیسٹ میں کم نمبر آنے سے اس نے اخذ کیا ہے تو اس کو بتائیے کہ نہیں ٹیسٹ میں تو نمبر آ سکتے ہیں, لیکن اگر اس نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے تو یہاں اس کا ساتھ دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس میں 3 ایڈیٹس کی بڑی کلاسیکل اگزامپل ہے کہ جو فرحان اختر کا جو کیریکٹر جو اس نے مادھون کر کے اس کا نام ہے, کہ اس کو فوٹوگرافی جو ہے وہ فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ انڈیا کے بہت بہترین انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ میں آ جاتا ہے, لیکن دل اس کو فوٹوگرافی میں ہوتا ہے اور ابا لیپ ٹاپ دلاتے ہیں. بعد میں وہ ابا ہی وہ لیپ ٹاپ واپس کر کے کیمرہ لے کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جا اپنی زندگی جی لے. تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی جئیں, اور کسی بھی قسم کے پریشر میں آ کر, چاہے وہ والدین کی طرف سے ہوں, پیئر کی طرف سے ہوں, اسکول کی طرف سے ہوں, استادوں کی طرف سے ہوں, اس میں یہاں پر ہمارا رول آنا چاہیے کہ ہم اسے کہیں کہ کم واٹ میں آئی ایم وتھ یو. بہت شکریہ سہیل صاحب, تھینک یو ویری مچ. وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے کمنٹس بھی ہمیں آ رہے ہیں ریگارڈنگ فیڈ بیک آن آور سیریز. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے اگلے سیگمنٹ کا بھی انتظار رہے گا. سو کیپ واچنگ. تولیدی صحت کے حوالے سے جو میں نے تھوڑی سی باتیں کی تھی, دیکھیں ہمیں پہلی بات تو یہ ماننی پڑے گی کہ جس قسم کا ہمارا ماحول ہے سماجی طور پہ, کلچرلی, تو اس میں بہت کھل کے تو کم از کم باپ بیٹے کے درمیان بات نہیں ہو سکتی. ماں اور بیٹی میں بھی بہت زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن پھر بھی ایک حجاب رہتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑی سی اب ہمیں ہمت کرنی چاہیے, ہمیں تھوڑا سا اس میں آگے آنا چاہیے, کیونکہ ویسے جو ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ایک لطیفہ یہ ہے کہ مطلب بچوں کی آج کل حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ, میں بہت اختصار سے اس کی پنچ لائن جوک کی آپ کو بتا دوں گا کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے پوچھتا ہے میں کیسے پیدا ہوا, تو ماں بتاتی ہے کہ وہ ایک فقیر کے پاس تھے, تم لے آئے. تو وہ اپنے دادا تک کی وہ لیتا ہے, ماں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کہانی گھیر دیتی ہے. تو اس کے بعد جب بچہ پھر بیٹھا ہوا تھا, ماں کہتی ہے اب کیا مسئلہ ہے, کہتا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نارمل طریقے سے پیدا نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس لیول تک نہ جائے کہ بچہ ہم سے آگے چلا جائے, تو ہم اس سے پہلے اس کو رہیں, اس کو یہ باتیں بتائیں. اور اس میں جب خاص طور پہ بچپن میں تو اب تو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ بچے کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بھی بات بتائی جائے, کیونکہ بدقسمتی سے معاشرہ جس طرف چلا گیا ہے کہ اب رشتوں کا تقدس بھی نہیں رہا. تو بچے کو یہ بتایا جائے کہ کچھ بھی جو کر سکتا ہے وہ شاید باپ ہی ہے, وہ جو پیار کر سکتا ہے, یا ماں کر سکتی ہے بیٹی کو, اور جو ہے باقی اس کے علاوہ اس نے تمام رشتوں کے ساتھ وہ بات کرنا ہے. اور اگر وہ پیار کا اظہار کرتے ہیں تو سر پہ ہاتھ پھیرنا ایک پیار کا اظہار ہے, یا گال پہ یوں ہلکا سا ٹچ کر لیا یہ ہے. اس کے علاوہ جو اس کے باڈی کے سینسیٹیو پارٹس ہیں اس میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ہاتھ لگائے, ماں سوائے اس کے پیرنٹس کے, کہ جو ضرورت کے تحت وہ بات ہوتی ہے. تو یہ ہے. اچھا سہیل صاحب, ایک اور بھی جو ایک ہمارے معاشرتی ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شاید انگلش کو کامیابی کی سمجھتے ہیں یا کنجی سمجھتے ہیں. اس بارے میں بتائیے کہ کیا یہ واقعی کنجی ہے یا ہم نے کچھ زیادہ اس کو دل سے لگا لیا ہے؟ آپ کچھ فارسی کا بھی ذکر کر رہے تھے. جی, ہم نے واقعی اس کو کچھ زیادہ دل سے لگا لیا ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کامیابی کی کنجی نہیں بلکہ پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے. اور میں جو آپ نے بھی جو بات اشارتاً کہی کہ جو ہم بات کر رہے تھے انفارملی اس بارے میں کہ انگریزی سے پہلے برِ صغیر میں کس زبان کو یہ حیثیت حاصل تھی, تو یہ حیثیت فارسی کو حاصل تھی, جس کے لیے وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. تو وہ اس لیے کہ وہ پہلے پڑھے لکھے ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آپ کو فارسی آیا کرتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کچھ انگریزی کو کچھ زیادہ, ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی ہے, اور ہماری زبان قطعی طور پہ کوئی تہی دامن نہیں ہے. اگر تہی دامنی ہے تو میرے اپنے ذخیرہ الفاظ میں ہے, اور میں شاید اپنا مدعا صحیح طرح اپنی زبان میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن اردو قطعی طور پہ, انگریزی ایک بین الاقوامی زبان ہے, سیکھنا ضروری ہے لیکن مقصد حیات نہیں ہے, بس یہ کہہ سکتا ہوں. بہت شکریہ.